بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ معززین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور ساتھ ہی جمعۃ المبارک کا دن عطا کیا ہے، اور اسی طریقے سے محرم الحرام کی آج 11 تاریخ ہے، اور اسی تاریخ کو 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لاڈلے بچے ہیں، آپ کے نواسے ہیں۔ جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اٹھایا، ہاتھوں پر اٹھایا، پھر کسی کو کوئی گھٹی دودھ کی دیتا ہے، کوئی کھجور کی دیتا ہے، کوئی میٹھے کی دیتا ہے، لیکن قربان جاؤں حضرت حسین پر ان کو گھٹی ملی تو سید الکونین رحمت دو عالم کے لعاب سے ملی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شیر جوان ہیں۔ آج کے بچے کو اس کے والدین گھماتے ہیں، گلیوں میں والدین لے جاتے ہیں، والدین بتاتے ہیں، والدین اٹھاتے ہیں کندھوں پر، ادھر لے گئے ادھر لے گئے۔ کسی بچے کو نانا انگلی پکڑ کے دکھاتا ہے محلہ، کسی کو چچا دکھاتا ہے، کسی کو باپ دکھاتا ہے۔ قربان جاؤں حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، جس کو یہ سارا محلہ مدینے کا سید الکونین نے دکھایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سواری بنے،
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا، کمرے میں بٹھایا، سجدے میں ہیں، حضرت حسین اوپر ہیں اور بھاگتے ہوئے آتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے چمٹ جاتے ہیں۔ آپ حضرت حسین کو بھی چومتے ہیں، حضرت حسن کو بھی چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ دو میرے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، سن لو دنیا والوں، یہ دو میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہے۔ ان کی شہادت کی بشارت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی۔ آپ ایک مرتبہ رو پڑے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب اس میرے نواسے کو شہید کریں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بالآخر کربلا محلہ کے اندر شہید کیا گیا اور 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اس سے پہلے وہ شہزادے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کی والدہ، جن کی ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ ازواجہ لائقہ عقیقہ عفیفہ طاہرہ مطہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے۔ جب بی بی فاطمۃ الزہرا حضور کے پاس آتی ہے، گھر میں آتی ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا اس طرح کیوں کرتے ہو، بیٹی کا اتنا ادب؟ فرمایا عرب کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عرب کے اندر اگر بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ ماتھے پر تریوڑی بنا جاتے، عرب کے اندر اگر بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے، بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ اس لیے رحمت دو عالم نے مدینہ طیبہ میں بی بی فاطمۃ الزہرا کا استقبال کر کے بتلا دیا، سن لو دنیا والوں، بیٹی زندہ دفن ہونے کے قابل نہیں ہے، بیٹی ماتھا چومنے کے قابل ہے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ادب کے ساتھ بی بی فاطمۃ الزہرا کا استقبال کیا کرتے تھے۔ میرے مدنی سے پہلے عورت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ عورت آج بالکل خیال ہی نہیں کر رہی، نہ شریعت کا، نہ میرے نبی کے دین کا، نہ میرے نبی کی طریقت کا، نہ میرے نبی کے راستے کا، نہ میری نبی کی عزت کا، کچھ بھی خیال نہیں کر رہی۔ عورت تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تو جب میرا مدنی نہیں آیا تھا تجھے جنگل میں بٹھلا کر کتے کی طرح روٹی کھلاتے تھے، تجھے اس وقت مرد سے علیحدہ ہو جاتی تھی، تو اس وقت مکہ کے مدینہ کے بازاروں میں بکتی تھی۔ لاکھ درود اس جوان پر جس نے ماں کے قدموں میں جنت دکھا دی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ درود جس نے بیٹی کو رحمت کا درجہ دے کر باپ کے گھر میں پہنچا دیا ہے۔ اس لیے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون عورت ہے؟ وہ عورت ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے 2 بیٹے حسن اور حسین جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور میری بچی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہوگی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ اور اسی طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسین چہرے سے لے کر ناف تک یہ میرے پیغمبر کے مشابہ تھے، اور حضرت حسن یہ ناف سے لے کر پاؤں تک میرے پیغمبر کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابہ کرام دیکھتے، ایک دن ابو بکر نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے اٹھایا حضرت حسین کو، بوسے دیے، کندھے پر اٹھایا، آپ نے فرمایا بیٹا تو علی کا ہے لیکن شبیہ تیری شکل رسول اللہ سے ملتی ہے، اس لیے ابو بکر تجھ سے پیار کر رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت ان سے پیار کیا، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے
تقریباً بچوں کی شرارت ہوتی ہے، بچے آ کر بڑے آدمی کو تنگ کرتے ہیں، جس طرح والدہ گھر میں نماز پڑھے، ایک معصوم بچے کو کیا پتا میری والدہ نماز پڑھ رہی ہے کیا کر رہی ہے، اسی طرح حضرت حسن حسین کمرے میں آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی دونوں ٹانگوں کے درمیان نکل جاتے، کبھی اس سے داخل ہو جاتے۔ جب میرے نبی سجدے میں جاتے تو حضرت حسن اور حسین دونوں بھائی حضور کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے، اور اس وقت تک حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک یہ اپنی مرضی سے نہیں اترتے تھے، اس لیے کہ ان دونوں کو سردار بنانا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کر کے بتلا دیا، امت والو جو ان اہل بیت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا، جو مجھ سے نفرت کرے گا وہ اللہ سے نفرت کرے گا، اللہ سے نفرت کرنے والا کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت نہیں ہو سکتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا اور میرے اہل بیت کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا، اور ان کو چوم کر لوگوں کو بتلا دیا کہ جس طرح میں محمد عربی ان سے پیار کر رہا ہوں، خبردار قیامت تک میری آنے والی امت کے مومن ان سے اس طرح پیار کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ اکرام سے بڑا پیار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، حضرت عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین دونوں اکٹھے کھیل رہے ہیں، مسجد نبوی کے باہر کھیل رہے ہیں دونوں بچے۔ حضرت حسین نے کھڑے ہو کر عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ عبداللہ بن عمر تجھے پتہ ہے یہ خطبہ دے رہا ہے کون ہے؟ نے کہا میرا بابا ہے، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے، حاکم ہے۔ نے کہا جو بھی ہو لیکن ہے ہمارا غلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ حضرت حسین شہزادہ کس طرح کہہ رہے ہیں میرے بابا کو کہ یہ غلام ہے۔ وہ فوراً اپنے بابا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابا جان اس طرح کی بات ہے، شہزادہ نے آپ کو غلام کہا ہے۔ نے کہا اچھا سچی بات ہے؟ نے کہا سچی بات ہے۔ فرمایا پھر جاؤ لکھوا کے لے آؤ کہ عمر حسین کا غلام ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھاگ کر گئے، نے کہا شہزادہ لکھ دیتے ہو؟ نے کہا لکھ دیتا ہوں۔ جب انہوں نے لکھ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چٹھی لی اور لے کر صحابہ کو دکھائی، صحابہ سن لو اہل بیت رسول اللہ کا میں غلام ہوں، اور یہ اس چٹھی پر حضرت حسین کے دستخط موجود ہیں۔ جب عمر کا آخری وقت ہو، عمر کا جنازہ جا رہا ہو، یہ چٹھی عمر کے کفن میں رکھ دینا، میں رسول اللہ کو جا کر دکھاؤں گا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد میں نے آپ کے اہل بیت سے اسی طرح پیار کیا جس طرح آپ سے پیار کیا۔ تو حضرت عمر اور صحابہ اکرام اور حضرت حسین کا آپس میں بڑا پیار تھا، اور اسی طریقے سے روم سے شہزادیاں آئیں بڑی، حضرت عمر کے لیے روم کے بادشاہ نے بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو بی بی شہر بانو ہے یہ بڑی شہزادی ہے، خوبصورت ہے، مدینہ کے اندر حضرت حسین جیسے شہزادے کو جچے گی، حضرت حسین اس جوڑ کا جوڑ بنے گا، ورنہ مدینہ کے اندر مجھے نہیں مل رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی شہزادے تھے، حضرت عمر کے بیٹے، وہ آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بابا میرے نکاح کریں گے بی بی شہر بانو سے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر خبردار اپنے اوقات میں رہو، ہم غلام ہیں محمد مصطفیٰ کے اور محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کے، یہ بی بی شہر بانو کا نکاح ہوگا تو حضرت حسین سے ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کچھ معروضات بھی پیش کروں گا، اور ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان میں آپس میں کتنا پیار تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی فرما دیا اللہ نے، اور میرے مدنی نے بھی فرما دیا کہ رحماء بینہم، یہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اشداء علی الکفار، لیکن کافروں پر سخت ہیں۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ کی وہ حدیث، فرمایا حسین کون ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ او دنیا والو سن لو خبردار، حسین مجھ سے ہے۔ مجھ سے کہ کیا مطلب؟ میں حسین سے ہوں۔ میں کہ کیا مطلب کہ حسین میری جان ہے، میں حسین کی جان ہوں۔
حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے پیار کرے گا در حقیقت وہ محمد عربی سے پیار کرے گا، جو اس سے نفرت کرے گا در حقیقت محمد عربی سے نفرت کرے گا۔ ایک زمانہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک مسجد نبوی کے اندر بڑا سناٹا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں خطبے کے دوران، سن لو محمد کے صحابہ، اگر عمر شریعت کے خلاف ایک قدم بھی ہٹائے، ایک قدم بھی ایک طرف کرے، محمد عربی کے دین کے اندر اپنی پیدا کردہ ہوا دین ملاوٹ کرے، اپنی باتیں دین میں ڈالے، تو کیا تم مجھے کرنے دے گو؟ ساری مسجد نبوی میں سناٹا چھا گیا۔ کون بولے؟ امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے، حضرت عمر ہے جن کی تلوار ہر وقت نیام سے اوپر رہتی ہے۔ کون بولے حضرت عمر کے سامنے؟ کوئی نہیں بول رہا۔ آپ نے 3 دفعہ اس جملے کو دہرایا، فرمایا اگر میں شریعت کے خلاف یا بہر کی کوئی بات شریعت میں داخل کروں مجھے کرنے دو گے؟ جب 3 دفعہ تیسرا جملہ ابھی آپ ختم کر رہے تھے تو آخری صف میں سے ایک بدو اٹھا، ایک دیہاتی صحابی اٹھا، کمزوری اتنی ہے ہاتھ کانپ رہے ہیں دونوں، غربت اتنی ہے کہ ان کے پاس نیام تلوار یعنی کہ رکھنے میں نیام نہیں ہے، کھجور کے پتوں سے اپنی تلوار کو لپیٹا ہوا ہے، کرتا ادھر سے پھٹا ہوا ہے ادھر سے بھی پھٹا ہوا ہے، ہر طرف سے پھٹا ہوا ہے، ہاتھ کانپ کر زنگ آلود تلوار نکال کر ان چھریوں سے کہا عمر خبردار، میرے پیغمبر کی شریعت کے خلاف تو نے قدم اٹھایا تو یہ تلوار ایک زمانے میں بدر و احد میں بجلی کی طرح کڑکی تھی کفار پر، عمر سن لو شریعت کے خلاف قدم اٹھایا تو یہ تلوار تیرا سر اتارنے میں دریغ نہیں کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، کوئی پولیس نے نہیں پکڑا، پکڑ لیتی 22 لاکھ مربع میل کا فرما رواں ہے، اتنی جرت بادشاہ وقت کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا سر اتار دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، مجھے مبارک دو صحابہ، میری صفوں میں ایسے لوگ شامل ہیں جو عمر کو سیدھا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، رب کعبہ کی قسم اگر ایسے لوگ میری صفوں میں موجود رہے عمر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، عمر کبھی بھی شریعت کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے، اور ایک مرتبہ نیا کرتا پہن کر آئے، صحابہ میں سے ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، امیر المومنین پہلے تو نہیں پہنتے تھے، حضور کے زمانے میں کبھی بھی اس طرح کا کرتا ہم نے نہیں دیکھا آپ کے بدن پر، ابھی امیر المومنین بنے ہو، رعایا کے پیسوں سے اب نئے کرتے خریدنے لگ گئے ہو، جواب دو ادھر کہاں سے آیا یہ کرتا، کہاں سے لے آئے ہو، کہاں سے آئے ہیں پیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عبداللہ ابن عمر میرا بیٹا کہاں ہے؟ ابا جان بیٹھا ہوں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اٹھو، میں نہیں جواب دیتا، تو جواب دے اس محمد کے صحابی کو، پوچھنا ان کا حق ہے، رعایا ہے ان کا پوچھنا حق ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہیں، عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو کر کہتے ہیں چچا جان ابے جان کا کرتا کم ہو رہا تھا اس لیے میں نے اپنا کرتا دیا، کیونکہ حضرت عمر بڑی طویل القد آدمی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میرا کرتا جو مجھے ملا ہے مال غنیمت میں سے وہ میں نے اپنے بابا کو ہدیہ کے طور پہ دے دیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا عمر رب کعبہ کی قسم ہم نے بددیانتی کے لیے نہیں پوچھا، اس لیے پوچھا کہ عمر یہ تو بتلا تیرے اندر وہی خدا کا خوف ہے یا چلا گیا ہے، اس لیے ہم نے پوچھا کہ یہ سوال کرنے سے تو ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے تو بددیانت نہیں ہے، تو دیانت دار آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جملہ فرمایا کہ جب تک یہ باز پرس کرنے والے لوگ موجود ہیں عمر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا زمانہ تھا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وظیفہ جایا کرتا تھا۔ وظیفہ کتنا؟ 1 لاکھ درہم ہر ماہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر پیش کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے نیا کرتا آتا، مال غنیمت میں سے کوئی اچھی چیز آتی
تو حضرت حسین کو بلا کر اپنے بیٹے کو پیچھے کرتے تھے، اپنا بیٹا دیکھتا رہتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چیزیں اٹھا کر حضرت حسین کو دے رہے ہوتے۔ بعض دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر جھگڑتے تھے، بابا جان میرا زیادہ حق ہے، میں شہزادہ ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں اس جوان کا بیٹا ہوں جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، میں عمر کا بیٹا ہوں، آپ میرے سامنے شہزادے کو دے رہے ہیں، شہزادہ پھر بعد میں میرا مذاق اڑاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو عمر کا بیٹا ہے، تو عمر کی شکل ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، نبی کی شکل ہے۔ تجھے دیکھوں تیرا نانا مجھے یاد آتا ہے، تجھے دیکھوں تیری نانی مجھے یاد آتی ہے، میں تجھے دیکھوں میں اپنے آپ کو یاد کرتا ہوں، لیکن میں حسین کو دیکھوں تو مجھے محمد مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ اس لیے اہل بیت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ اکرام کا آپ سے بڑا پیار تھا۔ بالآخر جب حضرت حسین کوفہ جانے لگے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، اور اس کے بعد حضرت ابن عباس بھی موجود تھے۔ جب جانے لگے شہزادے تو اس وقت انہوں نے روکا کہ شہزادے آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا کو انہوں لوگوں نے شہید کروایا، آپ کے بھائی کا انہوں نے مسلح کھینچا، یہ کوفی لایوفی کسی سے وفا نہیں کرتے، مہربانی فرمائیں آپ نہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا نہیں، اب میرا قافلہ نکل چکا ہے، اب میں نہیں رکوں گا، میں جاؤں گا۔ بالآخر حضرت حسین کو یہاں پر بات سمجھ نہیں آئی۔ جب راستے میں گئے، راستے میں ابن سعد کا دستہ ملا، ایک بہت بڑا دستہ۔ ابن سعد نے جا کر روکا کہ شہزادے آپ آگے نہ جائیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ دیکھو خط، فلاں 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 آدمی نے میرے پاس خط لکھے ہیں، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ جنہوں نے خط لکھے تھے وہ ابن سعد کے دستے کے اندر موجود تھے۔ آپ نے آواز دی، آپ نے فرمایا حسین جن لوگوں نے تجھے خط لکھے ہیں وہ میرے دستے کے اندر موجود کھڑے ہیں، نکالو ان کو باہر۔ آپ نے آواز دیا فلاں تو نے میرے پاس خط لکھا ہے، خط لکھا ہے، سارے مقرر نے کہا ہم نے نہیں لکھا۔ یہ ایک سازش بنائی گئی کوفہ میں پہنچانے کے لیے۔ حضرت حسین کو خط کسی اور کے نام کے تھے، لکھے کسی اور نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بات سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ آپ نے اسی وقت 3 شرطیں رکھی، آپ جو بھی کتاب اٹھائیں۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں، آپ نے ہر عالم سے سنا ہوگا یہ واقعہ، کوئی کسی ترک سے بیان کرتا ہے، کوئی کسی ترک سے بیان کرتا ہے۔ حضرت حسین کی یہ جو کہانی ہے کربلا والی، یہ حضرت حسین کی شہادت کے 150 سال بعد لکھی گئی ہے۔ 1.5 سال نہیں، 50 سال نہیں، 150 سال بعد لکھی گئی ہے۔ یہ درمیان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، بھئی حضرت حسین پانی لینے گئے، حضرت عباس پانی لینے گئے، بی بی نے بال کھول لیے، انہوں نے خیمے جلا دیے، انہوں نے یہ کچھ کر دیا وہ کچھ کر دیا، یہ ساری من گھڑت روایات، من گھڑت قصہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس وقت کون تھا دیکھنے والا؟ سارے تھے شمر لائن، یہ سارے یزید کے پٹھو تھے، سارے کے سارے۔ کون لکھ رہا تھا اس وقت تاریخ؟ کوئی کتاب اٹھائیں، آپ میرا بیان بھی سن لیں، 10 عالموں کا اور بیان اٹھائیں وہ بھی سن لیں، ہمارے مولویوں کا بیان آپس میں نہیں ملے گا۔ کوئی کسی طرح بیان کر رہا ہے، کوئی کسی طرح بیان کر رہا ہے، کوئی کس طرح سے بیان کر رہا ہے، کوئی کس طرح۔ جب واقعہ سچا ہو نا، اس واقعہ سچے کے اندر صحابہ کرام کے کتنے واقعات ہیں حدیثوں میں، ہر عالم اس کے الفاظ جدا ہوتے ہیں لیکن واقعہ وہی ہوتا ہے۔ حضرت حسین کے الفاظ بھی جدا، واقعہ بھی جدا، کوئی کس طرح واقعہ بیان کر رہا ہے، کوئی کس طرح واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اس لیے 150 سال بعد یہ تاریخ لکھی گئی ہے، یہ حدیث کی بات نہیں، یہ تاریخ کی بات ہے۔ تاریخ کے اندر جھوٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھا دوں تاریخ کیا ہے۔ آج تاریخ چھپ رہی ہے نا اخبار کے روپ میں، اس کو کہتے ہیں تاریخ، اخبار کے روپ میں چھپ رہی ہے۔ جہاں پر 5 آدمی مرتے ہیں اخبار والا 10 آدمی لکھ دیتا ہے، لکھتا ہے نہیں لکھتا۔ اور اسی طریقے سے جہاں پر دھماکہ ہو، 1 کلو کا بم پھٹ جائے، کہتے ہیں جی یہ 10 کلو کا بارود تھا۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تاریخ۔ میڈیا چینل آپ دیکھ لیں، ایک چینل پر کچھ خبر ہوگی، دوسرے چینل پر کچھ خبر ہوگی، دوسرا 6 آدمی بتا رہا ہے تو تیسرا 7 آدمی بتا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تاریخ۔
یہ تاریخ حضرت حسین کی 150 سال بعد لکھی گئی ہے۔ اور ایک تاریخ ہے المخنف۔ المخنف کے کتاب والے نے اتنا واضح کر دیا ہے کہ حضرت حسین مدینہ سے چلے، ابن سعد کے دستے سے ملے، کربلا میں پہنچے۔ اچھا دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، مدینہ سے جائیں نا کوفہ، درمیان میں راستے میں کربلا نہیں آتا۔ آپ اٹھائیں کوئی، یعنی کہ اب تو الحمدللہ وہ موبائل کے اندر ایپ ہے نا، اگر آدمی بیٹھا ہے اس پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لوکیشن کہتے ہیں، آدمی بیٹھا ہے تو آدمی کو تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ لوکیشن اٹھا لیں مدینہ سے لے کر اس کے کربلا محلہ تک، مدینہ سے جائیں تو کربلا والا راستہ جاتا ہی نہیں ہے، شام کی طرف جاتا ہے۔ حضرت حسین کہاں جا رہے تھے یہ میں آپ کو پکی تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، میرے پاس حوالے موجود ہیں۔ حضرت حسین یزید کے پاس جا رہے تھے اور وہ ان کی شرط تھی، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے اسلامی سرحد کے باہر چھوڑ دو، یا مجھے مدینہ واپس جانے دو۔ کیوں کہا؟ لوگ کہتے ہیں جی حضرت حسین دین کو بچانے کے لیے چلے۔ جب دین بچانے کے لیے گئے، دین مٹ رہا تھا، تو حضرت حسین نے موقف کیوں تبدیل کیا؟ ہمیں قائل کرو نا اس بات سے، دین تو مٹ رہا تھا، حضرت حسین نے موقف کیوں تبدیل کیا، نرمی کیوں اختیار کر گئے؟ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جوان ہے، رب کعبہ کی قسم امیہ کی مار ہے، نیچے گرم ریت ہے، کوڑے برس رہے ہیں، اور عرب کی صحرا پر تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال احد احد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حضرت بلال نے موقف نہیں تبدیل کیا۔ بی بی سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بی بی سمیہ کو اپنے بیٹے کے سامنے نعوذ باللہ ننگا کر دیا گیا۔ ابو جہل نے کہا بی بی سمیہ موقف تبدیل کر لے، کہتے ابو جہل بدبخت میرے 2 ٹکڑے کر دے، محمد عربی والا موقف نہیں تبدیل کروں گی۔ بی بی زنیرہ ہے، لوہے کی سلاخ مارتا ہے ابو جہل، ایک آنکھ نکال دیتا ہے، ایک آنکھ سے پانی دوسری میں خون ہے، موقف تبدیل نہیں ہوتا۔ موقف وہی ہے۔ حضرت حسین گئے تو تھے کربلا، لیکن کربلا درمیان میں نہیں آیا تو اس وقت لڑائی بھی نہیں ہوئی، جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ ابن سعد کے سامنے حضرت حسین نے موقف کیوں تبدیل کر لیا؟ مانا یہ تھا حضرت حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، قائل ہو گئے تھے کہ میرے ساتھ کوفیوں نے دھوکہ کیا ہے، اس لیے حضرت حسین شام کی طرف جا رہے تھے۔ درمیان میں کربلا آیا تو درمیان میں ظالموں نے ذبح کر ڈالا۔ اس لیے ذبح کیا کہ ہمارے نام کے خط حضرت حسین کے پاس ہیں، اگر یہ یزید کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ خط یزید کی ٹیبل پر جب آ گئے تو ہمارے سر نہیں بچیں گے، یزید ہمارے سر اتار دے گا، اس لیے یہ سارا سلسلہ ختم کرو۔ ادھر ہی بعد میں کہہ دیں گے کہ حضرت حسین نے نعوذ باللہ بغاوت کی ہے، بعد میں بغاوت کا فتویٰ لگا کر کیس کو بھی ڈسمس کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے یزید بھی اہل سنت کا موقف ہے، اہل سنت کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے یزید کے بارے میں وکالت نہیں کر رہا، ہمیں جہاں حضرت حسین عزیز ہے وہاں ہم یزید کو حضرت حسین کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے؟ نہ یزید کو برا آنکھو، نہ یزید کو اچھا آنکھو، نہ اس کو بھلا آنکھو نہ برا آنکھو، اس کے بارے میں سکوت یعنی کہ خاموشی اختیار کرو۔ کیوں؟ کیا یزید کا اس رویے کے بارے میں اس کو کوئی خبر نہیں تھی، ہاں بعد میں اس کو خبر لگی تو اس نے ان لوگوں کو تخت دار پر نہیں لٹکایا بلکہ ان کو اپنے عہدے میں رہنے دیا۔ یہ بڑا جرم ہو سکتا ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ جب پتہ تھا کہ یہ قاتل ہیں، حضرت حسین کا تذکرہ کیا گیا ہے تو لٹکاتا نا ان کو سولی پہ، نہیں لٹکایا، اس لیے کائنات کی نظروں میں وہ نعوذ باللہ ملعون ٹھہرا گیا۔ لیکن اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ اس کے بارے میں توقف اختیار کرو۔ یزید نہ حق پہ تھا، غلطی پہ تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حق پہ تھے، حق حضرت حسین کے ساتھ تھا، غلطی یزید کے پاس تھی۔ اور اسی طریقے سے نواسہ رسول کو 10 محرم والے دن شہید کیا گیا ہے۔ تاریخ آپ کو بہت بڑے شٹلیات بتلائے گی، یہ ہوا وہ ہوا، بس سارا کچھ بتلائے گی۔ تاریخ کی میں نے آپ کے سامنے ہسٹری رکھ دی ہے، جو کچھ میں نے کیا کہا ہے، آپ انصاف آپ کے اوپر ہے کہ تاریخ کی کیا حیثیت ہے، حدیث کی کیا حیثیت ہے، قرآن کی کیا حیثیت ہے۔ آپ ایک نہیں
10 کتابیں اٹھا لیں، کوئی کتاب کا لفظ آپس میں نہیں ملے گا. کوئی کہے گا حضرت حسین وہاں گئے یہاں گئے، لیکن یہ طریق کی باتیں ہیں. سچی بات وہی ہے جو رب کے قرآن میں ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت اور اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حسین کے درجات بلند فرمائے، ان کے وسیلے سے ہماری بخشش